قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے۔ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایمان جیسی انمول دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا کر دی۔ اس پر کسی قسم کی مشقت، تکلیف، قربانی نہیں جھیلنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے موروثی طور پر مسلمان بنا دیا، ماں باپ کی گود کے اندر کلمہ دے دیا۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں میں سب سے قیمتی دولت اور سب سے قیمتی نعمت وہ ہدایت ہے، وہ ایمان ہے۔ لیکن دنیا کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جو چیز انسان کو مفت میں مل جاتی ہے اس کی عموماً اس کو قدر نہیں ہوتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کی قدر جانتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کو کچھ لگا ہوتا ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ ہمارے وہ لوگ، وہ مسلمان جو کسی کفر سے نکل کر کے آئے ہیں اور ایمان کی خاطر ان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کی خاطر ان کو قربانیاں دینی پڑی۔ ان لوگوں سے پوچھیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ ایک پروگرام رکھا، ایک جلسہ رکھا، اور اس کے اندر کچھ ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کی کارگزاریاں رکھی کہ آپ آ کر کے بیان کریں کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، کیوں قبول کیا، اور اسلام لانے کے بعد پھر آپ پر کیا تکلیف آئی۔ تو ان لوگوں نے آ کر کے اپنے اپنے حالات سے ہم ہی ٹھیک مسلمان ہیں، اور ان لوگوں کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ حسرت ہوگی، ان کو عام کافروں سے بھی زیادہ حسرت ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ آپ فرما دیجیے کہ تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والا کون انسان ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ وہ لوگ کہ جن کی دنیا کی محنتیں اور کوششیں وہ ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان خود یہ کرتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جا رہے ہیں، اور آخرت کی باغ و بہار کے اندر ہم جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، اور اللہ فرما رہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا، اور یہ اپنے طور پہ بڑے مخلص ہو کر کے لگے رہتے ہیں۔ ہمارے لاہور کے ساتھی ہیں بھائی شمس الدین صاحب، وہ آج سے چند سال پہلے، تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے وہ مسلمان ہو گئے، قادیانی تھے، قادیانی سے مسلمان ہو گئے، اور مرزائیوں کی جو مرزا فیملی ہے، ان کی رائل فیملی، اس سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اپنی بات سنائی۔ کہتے جی کہ میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا چنام نگر، جو مرزائیوں کا گڑھ ہے، جس کا پرانا نام ربوہ ہے۔ تو کہتے جی میں اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گیا، تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تو کہتے وہ ان کی نظر کیونکہ کمزور ہوگی تو بڑا قرآن پاک، بڑے حروف والا قرآن پاک وہ رکھا ہوا تھا، وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تو
پھر کہنے لگے کہ جیسے میں داخل ہوا تو میری والدہ میرے سے ملی، تو ان کو وہ پنجابی زبان میں اپنی پیار سے چھما کہتے تھے، وہ چھما، تو مجھے کہنے لگی مخاطب کر کے کہ وہ چھمیا ویخ وہی قرآن نہیں جڑا تم پڑھ دیں؟ تو اس نے کہا جی وہی قرآن ہے، وہی قرآن ہے۔ کہا جی ہاں وہی قرآن ہے۔ تو اس نے کہا جی میری ماں 5 وقت کی نمازی ہے، میری ماں تہجد گزار ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، میری ماں روزانہ 500 مرتبہ جو ہے درود پاک بھی پڑھتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھتی ہے، لیکن ہے قادیانی، ہے قادیانی، وہ مرزئی ہے وہ عورت، ٹھیک ہے، تو پڑھی لکھی نہیں ہے، خاص بیچاری جاہل عورت ہے۔ تو وہ کہتی مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی کہ چھمیا ہے وہی قرآن نہیں؟ تو میں نے کہا جی اماں جی قرآن۔ تو کہنے لگی کہ میں اے قرآن پڑھ کے جہنم میں جانا ہے، میں نمازہ پڑھ کے جہنم میں جانا ہے، میں تہجد پڑھ کے جہنم میں جانا ہے، میں درود پاک پڑھ کے جہنم میں جانا ہے، تو بڑا آیا اسلام دا ٹھیکیدار، تو بڑا آیا اسلام دا ٹھیکیدار۔ اب اس بیچاری کو کون سمجھائے کہ تو مسلمان نہیں ہے؟ اس بندے کو جو حسرت ہونی ہے نا آخرت میں جا کر کے، وہ اس کی حسرت اخیر ہونی ہے کہ جب یہ دیکھے گا نا کہ ہائے میں تو ساری زندگی جو محنت کرتا رہا وہ تو کھو کھاتے میں گئی، وہ تو کسی کھاتے لگی کوئی نہیں جی۔ تو اس نے کیا کہا، یہ میرے دوستو یہ فتنوں کا دور ہے، فتنہ اس کو کہا جاتا ہے، کہ فتنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ظاہر وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا خوشنما ہوتا ہے، اور لیکن اس کا اندر بڑا گندا اور غلیظ ہوتا ہے۔ تو مرزائیوں نے بالکل ایسے ہی کر رکھا ہے کہ انہوں نے پیشاب کے اوپر بڑا اچھا کر کے وہ زمزم کا لیبل لگا دی، لوگ اس کو زمزم سمجھ کر کے لے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ اندر جو پیشاب ڈالا ہوا، اندر شراب ہے۔ مرزائیت کی بالکل ترتیب یہی ہے کہ دیکھنے کے اندر بڑا خوشنما، اور ہمارے لوگ آگے کہتے ہیں کہ یار مرزائیوں کے تو اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، مرزائیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ تاجروں سے جا کر کے ملیں، ان سے جو لوگ مرزائیوں سے کاروبار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ میں گیا آج سے کچھ سال پہلے منڈی بہاؤدین، وہاں پر مرزائیوں کی مل ہے، شاتا شوگر مل، یہ قادیانیوں کی ہے۔ تو وہاں پر ہم نے بات چلائی کہ لوگ فصلیں ہوتی ہیں گنا شنا تو یہ دیتے ہیں ان کو، شوگر مل والوں کو دیتے ہیں گنا۔ ہم نے وہاں پر جو کمپین چلائی تو لوگ بات کچھ ملنے آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو گنا دیتے ہیں، مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم مسلمان کو دیتے ہیں تو ہمارے سال سال پیسے ہی نہیں ملتے، پورا سال جو ہے پیسے دبا کے رکھتا ہے تاجر، اور کہتے ہیں ان کے ہاں ترتیب یہ کہ پیسے پہلے دے دیتے، جیسے ہم نے مال دیے ویسے ہمیں پیسے مل گئے، ٹھیک ہے۔ کہتے وہ یہ ریٹ بھی اچھا دیتے ہیں اور یہ پیسے بھی نقد دیتے ہیں، وہ ریٹ بھی اچھا نہیں دیتے اور بندے کو رول کر پیسے دیتے ہیں۔ اب یہ مسلمان کی خرابی ہے، یہ اس کے اخلاق گندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقربکم الی یوم القیامت احسنکم اخلاقا، اور کما قال علیہ السلام، کہ تم لوگوں میں سے محشر کے میدان کے اندر میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اب مرزائی کو اچھے اخلاق کے اوپر کچھ نہیں ملنا، وہ اس نے جو اچھے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں وہ صرف اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرنے کے واسطے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک جھوٹا انسان، اس کو ماننے والے ان لوگوں نے اپنے جھوٹے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیا، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا، اپنے کردار کو ٹھیک کر لیا، اور ہم لوگ جو سچے ہیں اور سچے کو ماننے والے ہیں، ہم سچے کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے، اپنے اخلاق کو درست نہیں کرتے، اپنے کردار کو درست نہیں کرتے۔ میرے دوستو، اسلام کے رستے کے اندر اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ وہ مسلمان ہے۔ ہم دعوت اسلام کا کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں اندازہ ہے کہ اسلام کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز ہے۔ اسلام کے رستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ وہ مسلمان کا عمل ہے، مسلمان کا اخلاق ہے، مسلمان کا کردار ہے، اور مسلمان کے معاملات ہیں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا
فرمایا کہ میں جاپان گیا تھا، تو جاپان کہتے میں واپسی جانا تھا، میں نے تو ایک سپر سٹور تھا، وہاں سے میں نے کچھ خریداری کی، تو سامان خرید کر کے واپس جا رہا تھا، تو وہاں پر کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ایک جوان سا تھا، اس سے تھوڑی میری الگ سلاک ہوئی، تو اردو شاید وہ جانتا تھا، تو اس نے حضرت نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، کہاں سے؟ اس نے بتایا جی کہ میں سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور ہندوستان کو اتنے عرصے سے یہاں پر میں شفٹ ہو گیا ہوں اور یہ سٹور میرا ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ کا کیا تعارف ہے، آپ کا کیا مذہب ہے؟ تو مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ اس نے کہا اسلام کیسا مذہب ہے، کیا اس میں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت نے اسلام کے کچھ محاسن کو بیان کیا کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ تو اسلام تو دین فطرت ہے کہ جو بندہ سلیم الفطرت ہوگا وہ اس کو اسلام ضرور اپیل کرے گا۔ جب حضرت نے بتایا اسلام کے متعلق تو اس نے کہا آپ کا تو بڑا پیارا مذہب ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی اسلام قبول کرا دیں۔ اتنی سی گفتگو میں اس نے کہا مجھے بھی اسلام قبول کرا دیں۔ تو حضرت نے اس کو کلمہ پڑھا دیا اور فرمایا کہ جیسے میں نے اس کو کلمہ پڑھایا مسلمان ہوا، تو میں نے اس کو کہا کہ مبارک ہو آپ کو، آپ مسلمان ہو گئے، آپ کو مبارک ہو، آپ مسلمان ہو گئے۔ تو کہتے جیسے میں نے اس کو یہ بات کہی تو ایسے جس کو اس کو جھٹکا لگا نا، یہ کرنٹ لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے کیا کہا؟ تو کہتے میں نے ان کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ لیکن میں تو مسلمان نہیں ہوا، میں تو مسلمان نہیں ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اسلام نہیں قبول کیا؟ اس نے کہا جی کیا، بالکل کیا میں نے اسلام قبول۔ اس نے کہا اسلام قبول کیا، مسلمان نہیں ہوا میں۔ تو اس نے کہا حضرت نے فرمایا کہ اسلام اور مسلمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر مجھے اسلام نہیں قبول کرنا، اگر میں مسلمان بن جاؤں گا تو پھر مجھے اسلام قبول نہیں کرنا۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پر جتنے گندے معاملات مسلمانوں کے دیکھے اتنے کسی اور کے نہیں دیکھے۔ کہا آپ کے معاملات بہت گندے لوگوں کے، مسلمانوں کے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی ایسی صورت ہے آپ کے مذہب کے اندر کہ میں اسلام میں تو آ جاؤں لیکن میں مسلمان نہ بنوں تو پھر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اور اگر اسلام قبول کر کے مجھے مسلمان بننا ہے تو پھر مجھے نہیں بننا۔ انہوں نے کہا میں دوبارہ سیکھوں، میں نے اسلام نہیں، اسلام کے رستے کے اندر مسلمان خود رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ لوگ ہمارے معاملات کو دیکھ کر کے ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں، ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ لوگ ہمارے اخلاق سے تنگ آ کر کے ہم سے دور بھاگنے کی کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمیں اصل میں ماں کی گود کے اندر اسلام مل گیا نا، ہمیں ماں کی گود کے اندر اسلام مل گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو میں آپ کو ان کی بات سنا رہا تھا وکیل صاحب کی، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں ماں کی گود کے اندر کلمہ مل گیا، لیکن ساتھ اس نے بات کہی کہ تم بہت ظالم انسان ہو، تم بہت ظالم لوگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی نعمت اور تم نے آج تک ہمارے تک پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی، تم نے یہ سوچا ہی نہیں کبھی کہ اس نعمت کو ہم تک بھی پہنچا دو۔ اور کتنے لوگ ایسے، میں ابھی کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے کی بات، وہاں گیا گجرانوالہ، تو گجرانوالہ میں نے کورس پڑھایا ختم نبوت پر، تو بعد میں کھانا تھا دسترخوان پہ، اونچے لمبے قد کا جوان وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بتایا جی کہ میں قادیانی سے مسلمان ہوں، میں قادیانی سے مسلمان ہوں۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی کچھ سٹوری سنانا شروع کر دی، تو وہ بات کرتے کرتے رو پڑا اور بڑی یعنی کو دھاڑے مار کر رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ میرا باپ بڑے اچھے مزاج کا آدمی تھا، لیکن کسی بندے نے اس کو دعوت نہیں دی، لوگوں نے آ کر کے وسلم کی قربتوں کی وجہ سے، حضور پر قربانیوں کی وجہ سے کیا، حضور کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے دیا، آپ علیہ السلام کی نسبتوں کی وجہ سے دیا۔ دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، ان دونوں کی اعمال کا فرق دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں چاندنی رات تھی، آسمان پر ستارے بڑی کثرت سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما دے۔ اما جان نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟
حضور نے فرمایا میری امت کے قریشی جوان ایسا ہے جس کی نیکی آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ ہے. اما جان نے پوچھا وہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اما جان کہتی میرے دل میں تھا کہ اتنی نیکیاں میرے ابا جان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. جب حضور نے عمر فاروق کا نام لیا تو اما جان نے پوچھا کہ اگر عمر کی اتنی نیکیاں تو میرے ابا جان کی کتنی نیکیاں؟ یہ گھرانہ تو سارے کر گیا نا. صدیق کو اللہ تعالیٰ نے عجیب نسبت عطا فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، جی پورا خاندان صحابی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اما جان نے پوچھا اگر عمر کی اتنی نیکیاں تو میرے ابا جان کی کتنی نیکیاں ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تیرے باپ کی ہجرت کی وہ 3 راتیں، تیرے باپ کی ہجرت کی وہ 3 راتیں جو اس نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری، فرمایا وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر تھا. ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکات، جہاد، تلاوتیں، صدقات، خیرات، ذکر و اذکار سب کچھ ایک طرف اور 3 راتیں ایک طرف. علماء کرام نے یہاں پر عجیب نکتہ لکھا کہ ان 3 راتوں کے اندر صدیق اکبر نے کون سا عمل کیا تھا جو اس وقت فاروق اعظم کو میسر نہیں آیا؟ کیا ساری رات کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھتے رہے تھے؟ کیا سارا دن روزے کے ساتھ رہے تھے یا میدان کارزار کے اندر گزارا تھا؟ کیا ساری رات بیٹھ کر کے وہ ذکر و اذکار کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور پھر ایک کام کر دیں؟ نانا میرے دوستو کوئی عمل نہیں ہے اس کے علاوہ یہ کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنی ذات کو داؤ پر لگا کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی پہرےداری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی محفوظ کر دیا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ جب یہ دونوں حضرات غار میں تشریف لے کر کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا اذ ہما فی الغار کہ جب دونوں غار کے اندر اذ یقول لصاحبہ کہ جب اس کے صاحب نے، اللہ نے لفظ بھی کیسے استعمال کیا، اذ یقول لصاحبہ کہ ان کے صاحب نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم مت کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ واقعہ کیا ہے کہ غار کے دہانے کے اوپر مشرکین مکہ کھڑے تھے. اگر نیچے جھک کر کے دیکھ لیتے تو نظر آ جاتے تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رو پڑے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے لا تحزن ان اللہ معنا، غم کے لیے عربی زبان کے اندر لفظ حزن بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم بھی استعمال ہوتا ہے اور غم بھی استعمال خود بھی ہوتا ہے، ٹھیک. لیکن یہاں پر حزن بھی استعمال کیے جاتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ حزن اس غم کے لیے ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے نہ ہو، کسی اور کا غم ہو، جو اپنی ذات کے لیے غم نہ کیا جاتا ہو. تو لکھا کہ یہاں صدیق اکبر کو جو غم تھا وہ اپنی ذات کا نہیں تھا، رسول اللہ کی ذات پاک کا تھا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب حضور کے ساتھ چل رہے تھے نا تو چلتے چلتے کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیں کبھی دائیں کبھی بائیں آ جاتے. تو حضور نے پوچھا کہ صدیق کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں جب خدشہ آتا ہے نا کہ کوئی بندہ سامنے سے آ کر کے آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے سامنے چلنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرے دل میں اخوام آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ سکتا ہے تو میں آپ کے پیچھے آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں. جب آتا ہے کہ دائیں سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں دائیں آ جاتا ہوں. جب آتا دل میں کہ بائیں سے نہ کوئی کر دے تو بائیں آ جاتا ہوں. صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کیا، سب کچھ بلا مبالغہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. وہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ صدیق اکبر نے سارے گھر کا مال وہ رسول اللہ کے قدمین شریفین میں لا کر کے ڈالا. کوئی ایک واقعہ تو بتاؤ. حضور نے پھر خود فرمایا کہ جتنا صدیق کے مال نے مجھے وہ فائدہ دیا اتنا کسی کی مال کو فائدہ نہیں. اور صدیق اکبر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ صدیق اکبر اللہ سے رو کر دعا کر لے، یا اللہ تیرا نبی میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر کے استعمال کر، میرے سے اجازت نہ لے اپنا
کمال سمجھ کر کے استعمال کریں. اور اس میں لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ عجیب جنونی تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ وہاں ام معبد کے گھر میں جب پہنچے تو وہاں پر دودھ دھویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کیا. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا. دودھ حضور پی رہے ہیں اور لکھا خوش میں ہو گیا، میرا دل خوش. یعنی چاہ رہے تھے کہ حضور سیر ہو کر کے پیے، آپ کو اتنا سیر ہو کے پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا. میرے دوستو، اللہ نے صدیق کو ایسی دیوانگی عطا کی تھی نا، وہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. اور جو صدیق کو پڑھے گا، یہ صدیق اکبر کا یہ فیض ہے. جو صدیق کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی وہ والہانہ محبت نصیب فرمائے. ہمارے لاہور کے ایک بزرگ ہے طاہر گلزار صاحب، میں ان کے پاس کبھی کبھی جایا کرتا ہوں. وہ بڑا عجیب ماشاء اللہ ان کے پاس مجلس ہوتی ہے. انہوں نے واقعہ سنا، کہا میں نے کتاب میں پڑھا کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کے گھر کے اندر صدیق اکبر کی وفات کے بعد کچھ صحابہ ملنے کے لیے آئے. تو ان کے گھر کا جو شہتین تھا، جیسے یہ آپ کے بانس ڈالے ہوئے، تو یہ گارڈن کی جگہ پہلے وہ شہتین ہوا کرتے لکڑی کے، تو شہتین ڈلا ہوا تھا ایک نا، تو وہ شہتین جلا ہوا تھا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے جلا؟ آپ کے گھر میں تو کوئی اطلاع نہیں ملی کہ کبھی آگ لگی ہو. تو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بات فرمایا کہ میرے ابا جان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بڑی ستایا کرتی تھی نا، تو کہا ان کے دل سے ایک آہ نکلا کرتی، ان کے دل سے ایک آہ نکلا کرتی. فرمایا یہ شہتیر میرے باپ کی آہوں نے جلایا. یہ شہتیر جو جلا ہے نا، یہ آگ سے نہیں، یہ صدیق کی آہوں کے ساتھ جلا ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے صدیق کو جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے رسول اللہ کو سہارا دینے والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک دفعہ کوئی تھوڑی سی چپکلش ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سس کہا، حضور کے پاس لے کر کے آئے اور کہا کہ ایسے ان کی آپس میں چپکلش ہوگی. حضور نے عمر فاروق کو ڈانٹا، فرمایا کہ تم مجھے صدیق کے معاملے میں تکلیف مت دیا کرو، تم مجھے صدیق کے معاملے میں تکلیف مت دیا کرو. فرمایا تم وہ نہیں کہ جب میں تمہارے پاس دین کا پیغام لے کر کے آیا تم نے میری تکذیب کی، صدیق نے میری تصدیق کی. تم سب نے مجھے چھوڑ دیا، صدیق نے مجھے سہارا دیا. مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہا تم مجھے صدیق کے معاملے کے اندر تکلیف مت دیا کرو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت کا وقت ہے، آپ منبر پر تشریف فرما ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا اپنے پاس رہنے کا اور لوگوں میں رہنے کا، تو اس کے بندے نے اللہ کی ملاقات کو وہ پسند کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں بولنا شروع ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا. تو صحابہ کرام نے اس کو برا محسوس کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی بات کو کاٹ کر کے بات کرنا شروع کر دی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدیق اس کی حال پر چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ، صدیق اس کے حال پر چھوڑ دو. یعنی جو بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سمجھے تھے وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی، وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آئی تھی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا کہ جو ایک لمحہ بھی حضور کے بغیر نہیں رہا کرتے تھے اور حضور بھی ان کے بغیر نہیں رہا کرتے تھے نا. ہجرت کی جب بات آئی تو سب صحابہ حضور سے آ کر کے اجازت لینے کی، یا رسول اللہ اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے. صدیق اکبر کے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، تم اجازت ہے، تم ہمارے حکم کا انتظار کرو، تم ہمارے حکم کا انتظار کرو. اور صدیق اکبر بھی اسی چاہت میں تھے کہ کاش میرا سفر حضور کے ساتھ ہو. آپ نے اسی کی طرح 2 اونٹیاں تیار کر کے رکھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا چلو صدیق میرے ساتھ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہے، آپ سفر کے اندر بھی حضور کے ساتھ، آپ حضرت کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہیں.
کسی جگہ پر حضور کے سے الگ نہیں ہوئے. غار کے اندر بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے, مزار کے اندر بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے, یہاں دنیا کے اندر بھی حضور کے ساتھ, وہ برزخ کے اندر بھی حضور کے ساتھ, اور محشر کے اندر بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. حضور نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر ایسے اکٹھے اٹھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ پر ہیں. میرے دوستو, اللہ کی قسم, جو صدیق اکبر نے حضور کے لیے قربانیاں کی ہے, حضور کے لیے, آپ علیہ السلام کے لیے جو اپنا سب کچھ قربان کیا ہے, جو وفائیں کی ہیں, اس وفاؤں کے صدقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کا مقام سب سے بڑھ کر. تو صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا یہ 3 راتیں صدیق کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے. میرے دوستو, اس میں عمل کیا کیا ہے, اس میں کام کیا کیا ہے, نیکی کیا کی ہے, وہ ذات پیغمبر کی پہرے داری کی. اور یہ بات لکھ لیجئے, یہ صرف صدیق کے لیے نہیں ہے, قیامت کی صبح تک جو شخص ذات پیغمبر کی پہرے داری کرنے والا ہے اور رسول اللہ کی وصف خاص ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حضور کا خصوصی تقرب نصیب فرمائے گے, حضور کا خصوصی قرب نصیب فرمائیں گے. وہ شخص حضور کی عزت و ناموس کی پہرے داری کے لیے, آپ کی ذات پاک کی پہرے داری کے لیے, آپ کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے اپنی جان کو پیش کرتا ہے, مال کو پیش کرتا ہے, وقت کو لگاتا ہے, صلاحیتوں کو لگاتا ہے, تعلقات کو استعمال کرتا ہے, اپنی جان تک لگا دیتا ہے, تو میرے دوستو اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کریں گے. آپ کے دور کے اندر ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. ہمارے لاہور کے ہیں غازی علم دین شہید رحمہ اللہ, نام سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ ٹھیک, آپ ایسے کسی کے رشتے دار ہیں, کسی کے رشتے دار نہیں, لیکن جانتے سب ہیں. کیوں جانتے ہیں علم دین شہید کو؟ یہ 20 سال کا نوجوان, 20 سال کا صرف نوجوان ہے. اس نے کام کیا کیا تھا کہ آج پاکستان کا بچہ علم دین کو صرف جانتا نہیں, اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا ہے, دیوانگی کا تعلق رکھتا ہے. بڑے بڑے لوگ اس کی عزت اکرام احترام کرتے ہیں اور وہاں پر سلام کرنے کے لیے, فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. میں خود بھی حاضر ہوا. ہمارے لاہور کے دوست متین خالد صاحب, وہ کہتے میں ایک دن گیا غازی صاحب کی قبر پر وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے, تو وہ لاہوری کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ کہتے ایک لاہوری وہ بدماش کا ایک بندہ تھا, بٹن کھول کے پان منہ میں ڈالا اور ایسے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے نا, اپنی دھن میں چلے جا رہا تھا. تو کہتے بس جا رہا تھا, وہ لاپرواہی کی. جیسے غازی علم الدین کی قبر کے پاس سے گزرا نا, ایسے بالکل سمٹ گیا. کہنا غازی سرکار سلام, غازی سرکار سلام. جی, غازی علم الدین نے کام کیا کیا تھا میرے دوستو؟ یہ ملک کا بادشاہ نہیں تھا, یہ وزیر اعظم نہیں تھا, یہ کوئی بڑا مفتی نہیں تھا, یہ عالم نہیں تھا, یہ قاری نہیں تھا, یہ حافظ نہیں تھا, یہ کوئی پیر صاحب نہیں تھے, ٹھیک ہے جی, کہ جن کے پیچھے بڑا جنب غفیر ہو, کچھ بھی نہیں تھا. نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی. باپ اس کا بڑھئی, ترخان اس کا باپ, یعنی کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں جو اس کے نام کو زندہ رکھے. لیکن جب راجپال بدماش نے حضور کی توہین کی اور گستاخی کی تو امیر شریعت سے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ لاہور تشریف لے کر کے آئے. غالب موچی گیٹ کے پاس وہاں تقریر فرما رہے ہیں, اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں, آج تمہارے دروازے پر امہات المؤمنین کھڑی ہیں, اور آج تمہارے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت نگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑی ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بابا کی عزت و ناموس کی پہرےداری کون کرے گا, آپ کی ذات کا تحفظ کون کرے گا؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے عجیب جملے ارشاد فرمائے. ان 2 جملوں نے علم دین کو غازی علم دین شہید بنا دیا تھا. شاہ صاحب شاہ جی نے فرمایا مسلمانوں 2 رنگی چھوڑ دو, مسلمانوں 2 رنگی چھوڑ دو, یا تو گستاخی کرنے والی زبان باقی نہ رہے, یا سننے والے کام باقی نہ رہے, کام باقی نہ رہے. ایک دھرتی کے اوپر گستاخ رسول بھی زندہ رہے اور عاشق رسول بھی زندہ رہے. کہا یہ 2 رنگی ہے, یہ منافقت ہے, یہ منافقت کرنا چھوڑ دو.
یہ بات کہی تھی کہ علم دین اس وقت تہیہ کیا کہ اس شیطان کو میں خود جا کر کے قتل کروں گا۔ علم دین شہید نے ایک خنجر لیا ہے، میں نے اس کی خود کو تاریخ کو پڑھا۔ علم دین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک دوست بھی تھا، وہ بھی چاہتا تھا، اس کا نام شیدہ تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اس کو گستاخ کو قتل کروں۔ ان دونوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، شیدہ کہتا ہے میں نے قتل کرنا ہے، علم دین کہتا ہے میں نے قتل کرنا ہے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آخرکار بات یہی کہ ہم قرعہ ڈال لیتے ہیں، ہم پرچیاں ڈال لیتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ جا کر کے گستاخ کو قتل کرے گا۔ دونوں کی پرچیاں ڈالیں گی، پہلی دفعہ اٹھایا علم دین کا نام آیا، پھر تو اس نے کہا، شیدے نے کہا پھر پرچیاں ڈالے، پھر ڈالی، پھر علم دین کا نام آیا، اس نے کہا آخری دفعہ کر لے، آخری اس کے بعد پھر نہیں کہوں گا۔ تیسری دفعہ پھر قرعہ ڈالا گیا، تیسری مرتبہ بھی علم دین کا نام آیا، شیدے نے کہا کہ یہ سعادت تیرے نام ہے، یہ سعادت اللہ تجھے دینا چاہتا ہے، جا تو چلا جا۔ علم دین شہید رحمہ اللہ سویرے اس کے برس کے اوپر چلا گیا۔ یہ راجپال بدماش، یہ سامنے سے دیتا ہے دبلا پتلا سا نوجوان ہے، اور یہ ساڑھ بیٹھا ہوا ہے، بدمست ہاتھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اوے تو نے میرے نبی کی گستاخی کی، تو نے کتاب چھاپی؟ اس نے کہا ہاں میں نے چھاپی۔ تو اس نے ایک ہی جس لگا کر کے اس کے سینے میں وار کیا ہے اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان جو کیس لکھنے والے تھے انہوں نے بکواس بازی یہ کی کہ علم دین وہاں سے بھاگ گیا، بھاگا نہیں، علم دین وہاں پر کھڑا رہا ہے۔ عاشق رسول، یہ داستان ہے عاشقوں کی کہ یہ مار کر کے بھاگا نہیں کرتے، یہ جڑے آدمی ہیں، یہ مرد لوگ ہیں، یہ مار کر کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اس نے قتل کیا ہے، گرفتاری دی ہے، اس کا کیس چلتا ہے، اس نے خود اتنا اقبال جرم کیا ہے، کہا کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا ہے، اس کو جرم سمجھو، جو مسلم مرضی سمجھو، کہا میں نے اس کو قتل کیا ہے، اس کا کیس چلتا ہے۔ اور وہ وہاں پر اس وقت سب سے بڑے وکیل جو ہیں مسٹر محمد اجرا، جن کو قائد اعظم پاکستانی عوام کہتی ہے، ان کا کیس لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ عدالت کے کٹہرے کے اندر علم دین شہید کھڑے ہیں، مسٹر جنان کے پاس جاتے ہیں، کام میں جا کر کے کہا کہ علم دین صرف اتنی بات کہہ دینا کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں نے اس کو قتل نہیں کیا، راجپال کو تیری ضمانت کروانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم نے جب بات کی تو علم دین آگے سے جواب کہہ دیتا ہے، کہتا ہے مسٹر جناح، علم دین کے دامن کے اندر صرف ایک نے، علم دین کے دامن کے اندر صرف ایک نے کی ہے کہ میں نے گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا۔ اگر میں اس سے بھی انکار کر دوں وہ میرا تو دامن ہی خالی ہو جائے گا، میں کہ اللہ کے دربار کے اندر کیسے پیش ہوگا، میں رسول اللہ کو کیا جا کر کے منہ دکھاؤں گا۔ اس نے کہا جج کو مخاطب کر کے کہا، جج صاحب اس کو میں نے قتل کیا ہے، علم دین نے قتل کیا ہے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ آئندہ سے بھی اگر کسی نے توہین کی، میں زندہ ہوا تو انشاءاللہ بتا کر کے جا رہا ہوں کہ ان کو جہنم واصل کر کے جاؤں گا۔ علم دین کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، میاں والی جیل کے اندر کال کوٹری کے اندر علم دین کو قید کیا جاتا ہے۔ بہت عرصے کے بعد 53 کی تاریخ چلتی ہے، یہ سن 1926 کی بات ہے، 100 سال پورے ہونے کو آئے، آج 2024 چل رہا ہے۔ 1926 کے اندر علم دین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا۔ میرے دوستوں 100 سال ہو گئے، لیکن علم دین وہ اس کو ظاہر تو شہید کیا گیا، لیکن 90 کعبہ کی قسم ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کہ اللہ فرماتے ہیں جو رب کے راستے کے اندر مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم نے اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا، اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے وہ زندہ کر دیا۔ علم دین میاں والی کی کال کوٹری کے اندر ہے، بہت عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد 53 کی تاریخ چلتی ہے ختم نبوت کی۔ اس وقت کے بڑے خطیب جو ہے قاضی احسان الدین آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو اسی کال کوٹری میں بند کیا گیا۔ اس وہاں کا سنتری اس کو بتاتا ہے آ کر کے، کہا کہ جس کال کوٹری کے اندر آپ کو بند کیا گیا، میں نے آپ کو عرض کیا نا یہ رسول اللہ کی نسبت کیسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلق، اس کی نسبت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ علم دین وہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ قاضی احسان الدین آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بڑے آدمی تھے، بڑے خطیب تھے، پاکستان کے بڑے خطیب سمجھے جاتے ہیں، بڑے عالم دین تھے۔ ان کو کال کوٹری کے اندر جب بند کیا تو سنتری نے کیا کہا کہ آپ کو بڑی مبارک ہو، جس کال کوٹری میں آپ کو بند کیا یہ وہ کال کوٹری ہے جس کے اندر علم دین کو بند کیا گیا تھا، آپ کو سعادت مل گئی۔
نسبت مل گئی علم دین کی. انہوں نے پوچھا اس کا کوئی واقعہ سنا ہو عجیب سا اگر ہوا ہو؟ انہوں نے کہا اس کا واقعہ عجیب تھا کہ جب آخری رات تھی میں نے دیکھا کہ کال کوٹری ایک دم سے روشن ہو گئی. میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں علم دین نے کیا کر لیا. تو میں اس کے پاس گیا علم دین کے پاس. میں نے پوچھا کہ علم دین کیا ہوا؟ وہ بتائے نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ علم دین اس کو اپنی اس رات کو اپنے دل میں مت لے کر کے جاؤ, بتا دو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا, کتنے لوگوں کی استقامت کا مضبوطی کا ذریعہ بنے گا. تو علم دین نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا علم دین گھبرانا نہیں, علم دین پریشان نہیں ہونا. صبح جو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا اور فرمایا کہ تم نے روزہ رکھ کے آنا ہے, تو روزہ یہاں رکھے گا. تیری افطاری کے لیے, تیرے استقبال کے لیے میں اپنے صحابہ سے خود تیرے پاس ہوں. میرے دوستو اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے؟ جس کا استقبال کرے گا استاد اس کا کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے میرا مقام مرتبہ دیکھتے ہو کہ میرا استاد میرا احترام کرتا ہے, میرا پیر میرے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے, میرے والدین میری عزت کرتے ہیں. اور میرے دوستو جس کا استقبال کرنے کے لیے, جس کو لینے کے لیے دو جہاں کے سردار آ گئے, اس سے بڑھ کر کے مقام اور مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ اگلے دن علم دین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہ تخت اعلان پر لے کے جایا گیا. علم دین سے پوچھا گیا کہ تیری کوئی خواہش ہو تو بتا دے. انہوں نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ میرے منہ سے پردہ اتار دو, میرے ہاتھوں کو کھول دو, اس پھانسی کے پھندے کو میں اپنے گلے میں خود ڈالنا چاہتا ہوں. علم دین کے ہاتھوں کو کھولا گیا. علم دین نے اس پھانسی کے پھندے کو بوسہ دیا ہے, اپنے گاڑی کے اندر ڈالا ہے اور اس کے بعد تختہ دار پر اس کو لٹکا دیا گیا ہے. علم دین نے یہ بتایا کہ مسلمانوں, جوانوں, نوجوانوں سمجھو یہ بات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے قربانی دیتا ہے یہ مرتا نہیں ہے, یہ مرتا نہیں ہے, یہ پھانسی کا پھندا نہیں ہے میرے دوستو, بلکہ یہ سعادت مندی ہے. مسلمان حضور کی ذات پاک پر قربانی دینے کو موت نہیں سعادت سمجھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کی ذات کو زندہ رکھا ہے. امام الہدا, امام الاولیاء, شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے, حضرت نے عجیب بات فرمایا میں نے بڑے بڑے اولیاء کی قبروں کا جا کر کے مراقبہ کیا, میں نے بڑے بڑے لوگوں کے بڑے مقام دیکھے. فرمایا لیکن علم دین سے بڑا مقام میں نے کسی کا نہیں دیکھا, علم دین سے بڑا مقام میں نے کسی کا نہیں دیکھا. پھر خود بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے پاس انتہائی چیز وہ اپنی جان ہوتی ہے, اور فرمایا کہ علم دین نے اپنی انتہائی چیز یعنی جان کو رسول اللہ کی ذات پاک پر قربان کیا, تو اللہ نے ولایت کا انتہائی درجہ اس کو عطا کر دیا. میرے دوست اس بات کو اپنے پلے باندھیے کہ جو شخص جس بھی دور کے اندر حضور کی ذات پاک کا تحفظ کرتا ہے, آپ کی نبوت کا تحفظ کرتا ہے, آپ کی عزت کا تحفظ کرتا ہے, آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرمائیں گے جو وہ خال لوگوں کو دیا جائے گا. اور میرے دوستوں یہ سعادت بزور بازو نہیں, یہ سعادت زور بازو کے ساتھ نہیں حاصل کی جا سکتی. یہ انتخاب جو ہے یہ زمینی انتخاب نہیں ہوتا, یہ فرشی انتخاب نہیں ہوتا, یہ عرشی انتخاب ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے نبی کی عزت و ناموس کی پہرے داری کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. میرے دوستو جو دنیا میں رہ کر کے ختم نبوت کا کام کرتا ہے یہ رسول اللہ کی وکالت کر رہا ہے. جو یہاں پر وکالت کرے گا محشر کے میدان کے رسول اللہ اس کی وکالت کرے گا, یہ کبھی محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کیا خیال ہے ختم نبوت کی پہریداری کے لیے ہم خود تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو میرے دوستو یہ ذات پیغمبر کی پہریداری کرنا اور ختم نبوت کی پہریداری کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے. 53 کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو, اس کے اندر نوجوان بھی شہید ہوئے ہیں, جوان بھی شہید ہوئے ہیں, بوڑھے بھی شہید ہوئے ہیں, بچے بھی شہید ہوئے ہیں. یعنی سب نے اس میں حصہ ڈالا ہے, عورتوں نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے. سب سے پہلے جنہوں نے قربانی دی وہ ایک عورت آئی تھی. عورت نے جب وہاں پر خونی لکیر لگائی گئی ہے اور کہا گیا کہ اس سے آگے جائے گا اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا, ایک لکیر کو عبور کیا, دوسری کو کیا, تیسری کے اوپر مسلمان کھڑے ہیں. تو ایک عورت آئی اور اس نے اپنے بچے کی وہ قبر پر آ کر کے تھپکی دی, کہا میرے بیٹے دیکھتا کیا ہے, میرے آج کے دن کے لیے جنم دیا تھا, جہاں ختم نبوت کا نعرہ لگا, سینے پر گولیاں کھا.
رسول اللہ کے کرمین کے اندر پہنچا، وہ بچہ سعادت مند تھا، ختم نبوت کا نعرہ لگایا، سامنے سے گولیاں آتی ہیں، یہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس بچی عورت نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی نعرہ لگاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اس نے تیسرے کو بھیجا، اس نے بھی نعرہ لگایا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ چوتھے کو بھیجا، اس نے بھی نعرہ لگایا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو، ایک عورت کے میرے دوستو 7 کڑیے جوان بچے ہیں، ساتوں کے ساتوں کو ایک دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قربان کر دیا ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کی بارات کو لے کر کے جا رہی ہے، ادھر گولیاں چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس عورت نے پوچھا یہ گولیاں کیسی چل رہی ہے؟ بتایا گیا کہ یہاں پر مسلمان حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس عورت نے اس بارات والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ اب واپس تشریف لے جائیے، میں اپنے بچے کی شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں حج کو حضور کی ذات پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے وہی بنے ہوئے ہاتھ اپنے بچے کے سامنے کر دیے کہ میرے بچے، میں نے تیرے لیے بڑی قربانی دی ہے، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، اس لیے نہیں کہ سہرے لگا کر کے تیری شادی کروں گی، بلکہ اس لیے کہ اگر حضور کی ذات پاک پر قربانی دینی پڑے تو تو اس سے ڈریک نہیں کہے گا، جا سہرا لگا کر کے چلا جا، ختم نبوت کا نعرہ لگا، گولیاں کھا، حضور کے نام پر قربان ہو جا، میں تیرے سے وعدہ کرتی ہوں جنت کے اندر حوروں کے ساتھ تیرا نکاح کروں گی اور تیرے نکاح کے اندر میں رسول اللہ کو دعوت دوں گی۔ وہ بچہ بھی سعادت مند تھا، اس نے جا کر کے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، سامنے سے گولیاں آتی ہے، یہ بچہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بڑی لمبی داستان ہے عشق و وفا کی، بڑی لمبی داستان ہے ان قربانیوں کی۔ یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے باپ دادا نے یہ قربانی دے کر کے ہم تک یہ ختم نبوت کا قیدا یہ پہنچایا ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، میری بہنیں سن رہی ہو، مائیں سن رہی ہو، بیٹیاں سن رہی ہو، تو ان کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو وقف کیجئے حضور کی ختم نبوت کی تحفظ کے لیے۔ 74 کی تاریخ چل رہی تھی، مولانا طاہر محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف پردے کے اندر عورتیں بیٹھی ہیں اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر اس کے لیے جان قربان کرنی پڑے تو جان کون قربان کرے گا، مال کون لگائے گا، اپنے آپ کی قربانی کون پیش کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کون لگائے گا۔ حضرت بیان فرما رہے ہیں تو پردے سے ایک عورت نکلتی ہے، اس نے پردہ کیا ہوا، اس کے ہاتھ کے اندر دودھ پیتا ہوا بچہ، صحابیات کی اللہ کی قسم یاد تازہ کر دی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہدین نے جہاد کے لیے جانا ہے، جس کے بعد جو کچھ ہے وہ آ کر کی خدمت کے لیے پیش کر دے، کوئی کچھ لے کے آ رہا، کوئی کچھ لے کے آ رہا۔ ایک صحابی آتی ہے، ان کی گود کے اندر دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو رسول اللہ کی گود کے اندر ڈال دیا، کہا یا رسول اللہ میری کل کائنات کی بچہ ہے، اس بچے کو قبول فرما لیجیے۔ حضور نے فرمایا اس کا کروں گا کیا؟ وہ صحابیہ آنسو بہا کے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میری ساری کائنات یہ میرا بچہ ہے، میرے پاس اور دینے کو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں شرم آتی ہے، آپ فرمائے تو ہم کچھ پیش نہ کرے، کہا میری کل کائنات یہ بچہ ہے، اس کو لے جائیے۔ پوچھا کروں گا کیا؟ کہا کل میدان کارزار کے اندر جب آپ نکلے اور کوئی دشمن خدا نخواستہ آپ پر حملہ کرے، میرے دودھ پیتے بچے کو عادی کر دیجیے گا، میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لیجیے گا، میرا بچہ وہ رختوں سے ٹھنڈی ہو جائے۔ ہم اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں، آپ کو بھی تکلیف پہنچے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس صحابیہ کی یاد کو تازہ کیا ہے جو ہم تک کی ماں ہے، وہ مولانا طاہر محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ اپنے آپ کو پیش کرو۔ وہ عورت آتی ہے اپنے بچے کو مولانا طاہر محمود رحمہ اللہ کی گود کے اندر ڈالا اور جاتے جاتے کہے گی کہ مولانا میرے بچے کو حضور کی ختم نبوت پر قربان کر دیجیے، میرے بچے کو حضور کی ختم نبوت پر قربان کر دیجیے۔ عجیب منظر بن گیا، مولانا طاہر محمود رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بیٹھا ہے۔ مولانا طارق محمود رحمہ اللہ فرمایا اس عورت کو کہا بہن حضور کی ختم نبوت سے تحفظ کے لیے سب سے پہلے گولیاں طارق محمود کے سینے کے اندر لگے گی، پھر طارق محمود کے سینے میں لگے گی، پھر یہ سارا مجمع اپنا سینہ پیش کرے گا، اس کے بعد ضرورت پیش آئی تو پھر تیرے بچے کو ملیں گے، اس کو واپس لے جا۔ میرے دوستوں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ سن رہی ہیں، میں ان کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کو جذبات پر معمول نہ کیجیے گا، یہ جذبات نہیں ہے، اللہ کی قسم نظریات، اور یہ ایسے نظریات ہیں جو انشاءاللہ کل کو بخشش کا سامان بنا دیں گے، جو کل کو رسول اللہ کے تقرب کا سامان بنا دیں گے۔ ختم نبوت والوں کے سپہ سالار صدیق اکبر، ختم نبوت والی گاڑی کے انجن وہ صدیق اکبر ہے، اور قیامت کی صبح تک
جو بھی شخص ختم نبوت کی پہرےداری اور چوکیداری کرتا رہے گا وہ صدیق کا سپاہی بن جائے گا۔ جہاں صدیق کی بریک لگے گی صدیق اپنے ایک سپاہی کو انشاءاللہ وہاں لے کر کے جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے انشاءاللہ جب تک جئیں گے حضور کی ختم نبوت کی پہرےداری کریں گے انشاءاللہ، حضور کی عزت و ناموس کی پہرےداری کریں گے، آپ کی ذات پاک کی پہرےداری کریں گے۔ اس کے لیے جان دینی پڑی، جان قربان کریں گے، مال لگانا پڑا مال قربان کریں گے، عزت آبرو قربان کرنی پڑی وہ قربان کریں گے، آل اولاد قربان کرنی پڑی، سارا جہان حضور کی پیاری ذات کے لیے قربان کر دیں گے۔ لیکن حضور کے ساتھ مسلمان بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔